باب الحوائج اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی. ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری, اس لیے آئے ہیں آس لے کر اے میرے مولا تمہارے در پر. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الملقب بطٰہٰ و یاسین رحمۃ للعالمین. مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین نبی الزہرا محمد. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. صلوات پر محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم, بزرگان عزیز, کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا, اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. صلی علی محمد. بی بی سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے فرش عزا کے ذریعے ہم عزاداروں کو آسمانوں کی سیر کرائی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے دنیا کے اس دوزخ میں بھی ہمیں فرش عزا کی جنت عطا کی. یا جملہ یوں کہہ دوں کہ فرش عزا جنت تو کیا جنتوں کی جنت ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پستیوں میں رہنے والی مخلوق کو فرش عزا پر بٹھا کر مکین آسماں کیا. آپ کہیں گے دلیل, دل کے دروازے اگر کھلے ہوں تو دلیل پیش کر دوں. پوری توجہ رکھیے گا. فرش عزا آسمان ہے. آسمان اس لیے کہتے ہیں کہ بلندی بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس اس سے بلند کوئی مقام نہیں ہے, ورنہ فرش عزا کیا ہے اس کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے. فرش عزا کی عظمت کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا. فرش عزا آسمان ہے تو آسمان کیوں ہے؟ آسمان کہتے کسے ہیں؟ کہا آسمان اسے کہا جاتا ہے جسے نبی کی جوتیاں رون دیں. آسمان کا تعارف یہی ہے جسے نبی کی نالین مبارک رون دے. تو ایک طرف ہے آسمان, ایک طرف ہے فرش عزا. ایک طرف ہے آسمان, ایک طرف ہے فرش عزا. نبی وہاں بھی گئے, نبی یہاں بھی آتے ہیں. توجہ, ایک طرف ہے آسمان, ایک طرف ہے فرش عزا. نبی وہاں بھی گئے, نبی یہاں بھی آتے ہیں, مگر ایک فرق ہے, جب وہاں گئے تو نالین پہن کے گئے, جب یہاں آئے تو ننگے پاؤں تشریف لے آئے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جب یہاں آئے تو پا برہنہ آئے, سر برہنہ آئے. اب اگر کسی کو نظر نہ آئے یا کسی کو آہٹیں نہ ملیں تو یہ اس کے مقدر کا قصور ہے, ان کا آنا مشکوک نہیں ہے. اس لیے کہ ان کا وعدہ ہے, یہ ہمارا آپ کا وعدہ نہیں جو ٹل جائے. انہوں نے وعدہ کیا ہے ہم آئیں گے, تو اس کا مطلب وہ آتے ہیں. اور اگر نہ آتے تو یاد رکھیے, جن گھروں کے وارث
پلٹ کر کبھی اپنے گھر واپس نہیں آتے، وہ گھر کھنڈر بن جاتا ہے۔ جن گھروں کے وارث واپس اپنے گھر نہیں آتے، وہ گھر کھنڈر بن جاتا ہے۔ 14 صدیوں سے فرش ازاں کا آباد رہنا، دن بدن ترقی کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر کے وارث اپنے گھر سے غافل نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہرحال عزیزو، میرا موضوع عظمت فرش ازاں نہیں ہے، موضوع ہے معرفت امام زمانہ۔ باتوں کو مختصر کرتا ہوا موضوع کی طرف پلٹوں۔ رسول کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ ایک بار جملہ اور فرما دوں تاکہ آگے والی بات کہنے میں آسانی ہو جائے۔ کیا کہا نبی نے؟ کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا من ماتا ولم یجعل امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کا امام نہ بنائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ یعنی حضور نے ہمیں ہماری اوقات بھی بتائی، ہمیں ہماری ذمہ داری بھی بتائی۔ کہا تمہارا کام امام بنانا نہیں ہے، بلکہ بنے بنائے امام کو پہچاننا ہے۔ جی حضور، یہ وہی امامت ہے جو مرکز شریعت ہے، جو محور شریعت ہے، جس کے اوپر شریعت کا دار و مدار ہے، جو ستون شریعت ہے۔ یہ وہی امامت ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم کو دی یہ امامت، اے ابراہیم امتحان دینا ہے، ابراہیم نے امتحان دیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور کامیاب ہوئے بہتر طریقے سے۔ تو اللہ نے کہا ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ پلٹ کر سوال کر لیا، بار الہ مجھے تو امام بنا رہا ہے، کیا میری ذریت میں بھی کوئی امام ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا ابراہیم یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ پوری توجہ، کیا کہا؟ یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے ابراہیم کی دعا کو مسترد نہیں کیا یا ان کے سوال کے جواب میں انکار نہیں کیا، کہا ہوگا آپ ہی کی ذریت میں، مگر کوئی ظالم امام نہیں بنے گا۔ اسی بات کی تائید کے لیے پھر قرآن میں ارشاد فرما رہا اللہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اے ابراہیم ہم نے تمہاری ذریت میں کلمے کو رکھا۔ اللہ ادھر کہہ رہا ہے ہوگی امامت آپ کی ذریت میں، ادھر کہہ رہا ہے ہم نے تمہاری ذریت میں کلمے کو رکھا۔ یعنی کیا؟ اللہ قرآن میں امامت کو کلمہ کہہ رہا ہے، کلمے کا مطلب امامت۔ پھر قرآن دیکھیے، پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کلمہ طیبہ، شجرہ طیبہ کا تعارف یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہوگی اور شاخ آسمان میں ہوگی۔ یعنی اللہ نے پہچانوایا کلمہ شجرہ طیبہ کو کہ جڑ زمین میں، شاخ آسمان میں۔ ہمیں کیسے معلوم پڑے گا شجرہ طیبہ کون ہے، کس گھرانے سے ہے، کس خاندان سے ہے؟ آئیے مل جل کر تلاش کرتے ہیں۔ سرزمین نجف اشرف سے اٹھ کر سیدھے مکے کی زمین پر چلتے ہیں، کعبے کے اندر تشریف لے چلتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ نبی اور علی دونوں کھڑے ہوئے ہیں، کعبے کی دیواروں پر بت لگے پڑے ہیں۔ نبی نے علی سے کہا یا علی بت ٹوٹنے ہیں۔ پوری توجہ، بت ٹوٹنے ہیں، کیسے ٹوٹیں گے؟ انصاف سے بتائیے مولا علی کیا جواب دیں گے؟ یا نبی اللہ آپ جھک جائیے، میں آپ کے کاندھے پہ سوار ہو جاتا ہوں، یا یہ کہیں گے یا نبی اللہ میں جھک جاتا ہوں آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے؟ یہی کہیں گے نا کہ میں جھک جاتا ہوں آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے۔ علی نے یہی کہا کہ میں جھک جاتا ہوں آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے۔ علی جھکے، نبی کے قدم اٹھے، ادھر نبی کے قدم نے فرش کو چھوڑا، ادھر جبرائیل نے عرش کو چھوڑا، سیدھے کعبے کے اندر تشریف لے آئے، سلام کیا، قدموں کا بوسہ دیا۔ یا نبی اللہ مرضی آپ کی ہے، علی کے قدموں اپنے علی کے شانوں پر اپنا قدم رکھے یا نہ رکھے مرضی آپ کی ہے، لیکن رکھنے سے پہلے قدم غور کر لیں علی صرف علی نہیں ہے، علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی
قدر اللہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یا نبی اللہ مرضی آپ کی ہے، قدم رکھے یا نہ رکھے. رسول رکے. کہا علی ارادہ تھوڑا بدلا ہے. یا نبی اللہ اب کیا ارادہ ہے؟ کہ ایک کام کرو، میں جھک جاتا ہوں، تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ. شجرہ طیبہ بتانے نہیں دکھانے جا رہا ہوں، پوری توجہ. تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ. نبی جھکے، علی کے قدم دوش نبوت پر آئے، بت ٹوٹنا شروع ہوئے. نبی کو سوال کیا کرنا چاہیے تھا؟ یا علی کتنے بت ٹوٹے، کتنے رہ گئے، کتنی دیر میرے کاندھے پہ کھڑے رہو گے، کتنی دیر مجھے جھکے رہنا پڑے گا. لیکن نبی نے سوال بڑا عجیب کیا. یا علی این وصلتا، یا علی کہاں پہنچے؟ جیسا سوال ویسے ہی جواب. نبی نے پوچھا کہاں پہنچے؟ کہ یا نبی اللہ اتنی بلندی پر ہوں کہ فرشتوں کی تسبیح کی آواز مجھ علی کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے. یا نبی اللہ اتنی بلندی پر ہوں کہ فرشتوں کی تسبیح کی آواز مجھ علی کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے. شجرہ طیبہ پہچانا کیسے جائے گا؟ جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے. دیکھو نبی کے پاؤں زمین پر ہیں، علی کو فرشتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ کی آواز آئی. دیکھو شجرہ طیبہ جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد پر. شجرہ طیبہ کی پہچان یہ ہے کہ جڑ زمین میں ہے اور شاخ آسمان میں ہے. رسول نے اسی لیے فرمایا تھا انا اصلها وعلی فرعها، میں اس شجرہ طیبہ کی جڑ ہوں، علی اس شجرہ طیبہ کی فرع ہے، شاخ ہے. بات یہیں ختم نہیں ہوئی. نبی آگے بڑھے، کہا جس نے شاخ کو چھوڑا وہ برباد ہوا. یعنی جس نے علی کو چھوڑا وہ برباد ہوا. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رسول جڑ ہیں اور علی شاخ ہیں. اور بات سنیں، درخت دیکھے ہوں گے آپ نے، شاخوں پہ پتے لگے ہوئے ہوتے ہیں. کیا کسی صاحب نے کوئی ایسا پتا دیکھا ہے کہ جو شاخ سے ٹوٹ گیا ہو پھر بھی ہرا بھرا رہا ہو؟ کیا کسی صاحب نے کوئی ایسا پتا دیکھا ہے کہ شاخ سے ٹوٹ گیا ہو پھر بھی ہرا بھرا رہا ہو؟ اچھا چلیے شاخ سے ٹوٹ گیا، جڑ میں گر گیا. جملے کو بھی سمجھیے گا، جملے کی نزاکت کو بھی سمجھیے گا. جو کہوں وہ بھی سمجھیے گا، جو نہ کہوں وہ بھی سمجھیے گا، اور جو نہ کہوں اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے. پتا شاخ سے ٹوٹا، جڑ میں گر گیا، اب ہرا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. لیکن کسی صاحب کو سنک اٹھے، ضد چڑھے کہ ان صاحب کو ہم جڑ میں ہی ہرا کریں گے، ہرا ہو جائے گا اور اس میں پانی ڈالنا شروع کرے. جو لوگ جنگلات اور باغات سے واقف ہیں، گاؤں محلے میں رہتے ہیں، جانتے ہیں پتا اگر شاخ سے ٹوٹ جائے اور جڑ میں گر جائے اور اس میں پانی پڑ جائے تو خوشبو کی جگہ بدبو آنے لگتی ہے. رسول نے یہی فرمایا جس نے علی کو چھوڑ دیا چاہے میرے پہلو میں پڑا رہے. رسول نے یہی فرمایا کہ جس نے علی کو چھوڑ دیا چاہے میرے پہلو میں پڑا رہے. باتوں کو مختصر کرتے ہوئے، حالانکہ امامت موضوع ہے اور میری خطابت کے لحاظ سے 4-5 معنی امام کے ہیں، لیکن شاید اتنا وقت نہ ہو سکے تو ایک معنی سنتے چلیں. 4-5 معنی ہے امام کا. پہلے امام کے معنی کو لغت سے ملائیں گے اور پھر اس لغت کے معنی کو قرآن کی نظر میں دیکھیں گے. امام کا پہلا معنی لغت کے اعتبار سے جس کی اطاعت کی جائے وہ ہوگا امام. لغت نے کہا جس کی اطاعت کی جائے وہ ہوگا امام. آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تطع الکافرین والمنافقین، نہ کبھی کسی کافر کی اطاعت کرنا، نہ کبھی کسی منافق کی اطاعت کرنا.
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہ کبھی کسی کافر کی اطاعت کرنا، نہ کبھی کسی منافق کی اطاعت کرنا۔ لغت کیا کہہ رہی ہے؟ امام اسے کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہ کبھی کسی کافر کو ماننا، نہ کسی منافق کو ماننا۔ کافر کو سب کو پتہ ہے کیا ہے، یہ منافق کس بلا کا نام ہے، منافق کسے کہتے ہیں۔ آئیے پھر چلتے قرآن کی طرف۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا۔ تفسیر بیان کرنے والے نے یوں بیان کی، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، یہ جنگ احد کے بھگوڑے تیرے پاس آ رہے ہیں، آ کے تجھ سے پوچھ رہے ہیں جنگ احد کس کے کہنے سے ہوئی، جنگ احد کس کی اجازت سے ہوئی۔ میرے حبیب ان سے کہہ دے جنگ احد ہوئی ہے اللہ کی اجازت سے۔ کیوں ہوئی ہے؟ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا۔ تو اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا میرے رسول کا ساتھ دے کر مومن کون بنتا ہے، میرے رسول کا ساتھ چھوڑ کر منافق کون بنتا ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ قرآن لغت میں کیا کہتے ہیں امام کو؟ امام کے معنی کیا ہے؟ جس کی اطاعت کی جائے۔ قرآن نے کیا کہا؟ منافق کو امام نہ ماننا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کو چھوڑ کر میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، منافق اسے کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا امام اسے کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے۔ قرآن نے کہا منافق کو امام مت ماننا۔ قرآن نے کہا منافق کو امام مت ماننا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کا ساتھ چھوڑ کر میدان سے بھاگ جائے۔ قرآن اور لغت کو جمع کر لو، نتیجہ یہی نکلے گا کہ میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہ ہوگا۔ صلوات بر محمد وآل محمد پر۔ میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان چھوڑ کر بھاگنے والا امام نہ ہوگا۔ بس عزیزو، حالانکہ مصائب کی طرف جانے کے لیے ظاہراً کوئی ربط نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن وقت تنگ بھی ہے، اور اس سے بڑا ربط کیا ہوگا کہ ہم سب روزہ ہیں، ہم سب اس وقت پیاسے ہیں۔ اس پیاس کا تذکرہ کرنا ہے، اس مظلومی کا تذکرہ کرنا ہے۔ کربلا میں جو بچے تڑپ تڑپ کے کہتے رہے کہ چچا عباس ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ عزیزو، آج ایک جوان کا مصائب پڑھنا ہے۔ کون جوان؟ جو شبیہ رسول تھا۔ رونے کے لیے عزیزو یہی کافی ہے کہ امت نے اکبر کو رسول سمجھ کر مارا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو ہر ماں باپ کے دل میں تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، اس کی سلامتی کی دعا ہمیشہ والدین کیا کرتے ہیں، لیکن ہائے رے غربت حسین، اکبر جیسا بیٹا آ کے کہہ رہا ہے بابا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ عزیزو، امام حسین نے کہا میرے لال جاؤ خیموں میں جاؤ، اپنی ماں اور پھوپھیوں سے رخصت ہو لو۔ بس جلدی جلدی مصائب بڑھاتا ہوں آگے۔ علی اکبر گئے، رخصت ہوئے، واپس آئے۔ امام حسین نے علی اکبر کو سوار کیا۔ علی اکبر کچھ لمحہ آگے بڑھے، پیچھے مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ ہے جو زمین پر گر گیا ہے نا عزیزو مقتل میں۔ علی اکبر دوڑتے ہوئے آئے، بابا سنبھالیے گا اپنے آپ کو، ہے نا عزیزو مقتل میں سوال۔ اگر یہ سوال آپ سمجھ گئے تو رونے کے لیے یہ کافی ہوگا۔ کربلا میں ہوتا کیا تھا؟ جب بھی کوئی شہید، جب بھی کوئی جوان لڑنے کے لیے جاتا تو ایک ہی تصور ہوتا، میمنہ پہ حملہ کروں گا، میسرہ پہ حملہ کروں گا، قلب لشکر پہ وار کروں گا، ایسے حملہ کروں گا، ویسے حملہ کروں گا۔ کربلا میں ہو کیا رہا تھا؟ ڈھول بج رہے تھے، تاشے بج رہے تھے، اونٹ بلبلا رہے تھے، گھوڑے ہنہنا رہے تھے، شور و غل کا عالم تھا۔ سوال یہ ہے کہ ایسے عالم میں علی اکبر کو کیسے پتہ چلا کہ بوڑھا باپ زمین پر گر گیا ہے؟ علی اکبر کو کیسے پتہ چلا کہ ضعیف باپ
زمین پر گر گیا ہے، اس کی دو وجہ ملتی ہے کہ پہلی وجہ تو یہ، یا تو یہ مانو علی اکبر میدان میں جا تو رہے تھے لیکن میدان کا تصور نہیں تھا، بلکہ اپنے باپ کا خیال تھا، میرا بابا اکیلا ہو گیا، میرا بابا تنہا ہو گیا، میرے بابا کا کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے۔ کہا یا تو یہ مانو، یا تو یہ مانو کہ حسین اس انداز سے گرے کہ سب کی آوازوں پر حسین کے گرنے کی آواز۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، علی اکبر رخصت ہوئے، میدان میں آئے، پھر واپس آئے، باپ سے پانی کی تمنا کی، پیاسے آئے تھے، پیاسے گئے، واپس میدان میں گئے، پھر جنگ کرنا شروع کی۔ عزیزو اب یہاں سے غربت علی اکبر سنو۔ منقذ ابن مرہ اسدی کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اکبر کی ماں کو اکبر کے غم میں نہ رلایا، اکبر کی ماں کو اکبر کے غم میں نہ بٹھایا تو سارے عرب کے غلاموں کا بوجھ میری گردن پر ہے۔ وہ کہتا ہے جب اکبر وار کر رہے تھے نا تو میں نے چھپ کر اکبر کے سر پر ایسا وار کیا کہ اکبر کا سر کھل گیا۔ اکبر کا سر ویسے ہی کھلا جیسے اکبر کے دادا علی کا سر کھلا تھا۔ سر کا کھلنا تھا، خون فوارے کی طرح نکلا۔ جب خون فوارے کی طرح نکلا تو عقاب کی آنکھوں میں گیا، جب رہوار کی آنکھوں میں گیا نا عقاب کو رستہ نظر نہ آیا، ارے خیموں کے بجائے دشمنوں کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ ارے راوی کہتا ہے، مقاتل لکھتے ہیں، ادھر اکبر دشمنوں کے بیچ پہنچے، فقطعوہ بسیوف اربن اربا، ارے اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، دو روایتیں اور مصائب تمام کرتا ہوں۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، ہر شہید نے آواز دی ہے مدد کے لیے، لیکن واحد شہید علی اکبر ہے جس نے اپنے بابا کو مدد کے لیے آواز نہ دی۔ کہا وعلیک السلام یا ابتے، جس صدا کا سننا تھا امام حسین تیزی کے ساتھ دوڑے۔ پیاس کے مدفن میں علامہ مہدی کہتے ہیں کہ اب جب حسین چلے ہیں، کبھی منہ کے بل گرے، کبھی کھڑے ہوئے، کبھی گھٹنیوں کے بل چلتے گئے، ایک آواز دیتے گئے، اے علی، اے علی، کہاں ہو اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، مجھے آواز دو، میری آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ اجرکم علی الزہرا، امام حسین علی اکبر کے قریب پہنچے، سر کو اٹھایا، زانو پر رکھا، فمسح الدم من عینہ ومن وجہہ، علی اکبر کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا، چہرے سے خون کو صاف کیا۔ جیسے ہی خون صاف ہوا علی اکبر نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، جب دائیں دیکھا تو مسکرانے لگے، جب بائیں دیکھا تو رونے لگے۔ امام حسین نے سوال کیا، میرے لال وجہ کیا ہے؟ میں نے تیری آنکھوں سے خون صاف کیا، تو نے دائیں دیکھا تو مسکرانے لگا، بائیں دیکھا تو رونے لگا۔ عزیزو جملے سنو، علی اکبر نے کہا نا بابا جان، جب میں نے دائیں دیکھا نانا رسول اللہ حوض کوثر لے کے کھڑے ہیں، کہہ رہے آجا علی اکبر آجا، ختم ہوئی تیری پیاس۔ اور اے بابا جب میں نے بائیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ میری بوڑھی دادی بالوں کو کھولے ہوئے، بابا کبھی تجھے دیکھتی ہے، کبھی مجھے دیکھتی ہے۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، علی اکبر نے کہا بابا جان، دادی تجھے دیکھتی ہے اور مجھے دیکھتی ہے، ایک ہی جملہ کہتی ہے، اب میرا حسین کیا کرے گا؟ حسین نے کہا اماں دیکھ تیرا حسین کیا کر رہا ہے، وضع خدہ علی خدہ، علی اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا، مرثیہ پڑھتے گئے، ایک ہاتھ سے تماچا لگاتے گئے، والی اکبرا، والی اکبرا، وا مصیبتا، وا غریبا، وا حسینا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر
اسماء علی خان بنت سید سیما نقوی اور جملہ مومنین اور مومنات کی روح کو احسان فرما دیں۔ اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی، ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری، اس لیے آئے ہیں آس لے کر اے میرے مولا تمہارے در پر، باب الہوائے اے مولا غازی۔